صاحبہ نے ایک خاص محرم تھا بیکاز جو عالمی حالات ہیں اس تناظر میں اس محرم الحرام کی سینسٹیوٹی بھی زیادہ تھی اور اس لیے پنجاب حکومت نے زیادہ مربوط جو ہے وہ انتظامات کیے تھے اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے تمام جو سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری اہل تشریع کمیونٹی ہے اور خاص طور پر جو ہمارے تمام مسالک کے علماء کرام ہیں، جتنی مذہبی ہم آہنگی اس محرم الحرام میں دیکھنے کو ملی اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ اور دوسرا، کل ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کے لیے امن ایوارڈ 2025 جو ہے وہ اس کی ایک شیلڈ انہوں نے میرے حوالے کی چیف منسٹر صاحبہ کو دینے کے لیے، جس کے اندر جو تمام عزاداران ہیں، جو اہل تشریع کمیونٹی ہے، وہ خود چیف منسٹر صاحبہ کی شکر گزار ہے تمام انتظامات کے اوپر۔ اور چیف منسٹر صاحبہ کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا شکریہ بھی ادا کریں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ جو ان کی انسٹرکشنز تھی کہ کہیں پر کسی کو آ کے کچھ نہ کہنا پڑے، خود آپ جا کر لوگوں سے رابطے کریں اور رابطے کرنے کے بعد خود جو ڈی پی اوز ہیں، ڈی سی اوز ہیں، یہ خود انہوں نے منتظمین ہوں یا علماء کرام ہوں ان سے خود رابطے کیے اور ایک جو ہے وہ الحمدللہ خیر خیریت سے ایک محرم الحرام کا جو ایک ٹاسک ہے وہ پورا ہوا۔ دوسرا ایک ٹاسک آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جب اپنی بجٹ تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں کسی چور، ڈاکو، اشتہاری، قاتل کو اب گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہوگی۔ تو ایک ان کا پہلے آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے ستھرا پنجاب، تو اب ستھرا پنجاب کے بعد سدھرا پنجاب جو ہے اب وہ نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس میں جو کئی سالوں سے کن ٹٹے غنڈے اشتہاری جو بنے پھر رہے تھے پنجاب کی سڑکوں کے اوپر، جو ایک ویگو ڈالا کلچر تھا جس کے اندر جو ہے وہ اسلحہ لے کر گھومنے کی جو ایک روایت تھی، اب اس کو سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے وہ کافی درست کیا گیا ہے۔ آپ نے جو ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے CCD، آپ نے اس کی کارکردگی کے چرچے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور اس میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے جن کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے وہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی حلف دے رہے ہیں اور وہ مساجد میں جا کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ایک نیا چینج ہے جو اس ادارے کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو آیا ہے۔ پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے اور یہ سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے ابھی آپ نے ایک رپورٹ پہلے بھی کچھ دن پہلے آئی جس کے اندر لنڈن، نیو یارک، سڈنی سے بھی جو ہے محفوظ پنجاب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ کچھ جو بڑی چیزیں ہیں جو میں CCD کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چکوال، بھکر، چنیوٹ، لودھران، نارووال، حافظ آباد اور گجرات جو ہے یہاں پر پچھلے 3 دن میں 0 ڈکیتی اور رابری ہے۔ یہ کچھ ایسے اضلاع ہیں جو مشہور تھے چوریوں اور ڈکیتیوں کے حوالے سے، ان تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہ 0 جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے۔ گجرات میں کل رات کو ایک جو ہے وہ تھیفٹ کا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ پچھلے 3 دن گجرات کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے۔ لاہور میں جو ہے اس کے اندر 43.3% ڈکریز ہے، گجرانوالہ میں 23.53، گجرات میں 61.54، فیصل آباد 26.81 اور ملتان میں جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے اور یہ ڈکیتی اور رابری کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو اپریل میں بائی دا وے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپریل کے اندر ان کا لا پاس ہوا تھا CCD جو محکمہ ہے بنانے کے لیے، اور انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے وہ لاسٹ ویک آف مئی سے شروع کیا تھا۔ تو یہ 1-1.5 مہینے کی کارکردگی ہے جو آپ کو CCD کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ CCD بالکل جیسے آپ نے امریکہ کے اندر FBI ایک وہ تو فیڈرل ایجنسی ہے،
جیسے وہ ایجنسی ہے اسی طرز پر اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے پروونشل ایجنسی ہے، اور اس کے اندر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کیٹیگورک ڈیسیژن ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. سو جو ہمارے ایک ایم این اے صاحب بھی، ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ بھی، ان کے بھی جو ہے وہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کیے گئے ہیں جو اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے، اور پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا جو اشتہاری ہیں، جو پروکلیم افینڈرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے ٹوٹل 1509 جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. 1509 وہ اشتہاری جو سال ہا سال سے غائب تھے، جن کو کوئی پکڑنے کی شاید جرت نہیں کرتا تھا، ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. اور جو 614 بچے جو ہیں وہ ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام لے رہے تھے. بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے، ان کا مس یوز ہوتا تھا. تو یہ سی سی ڈی ہے، یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے. سی سی ڈی ہے ایک تو بڑے مقدمات جو ہیں، تھیفٹ ہے، رابری ہے، قتل کے، دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، اور یہ اس کو آپ ایک جو پنجاب کی پریمیئر ایجنسی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. سو ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ فائنل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر مزید کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. اس وقت روڈز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ جی یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا. یہ بہت خطرے والی روڈ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بدماشوں کا قبضہ ہے. الحمدللہ تمام روڈز کو کلیئر کرا دیا گیا ہے. مائنورٹیز اور مارجنائزڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، یہ ان کو جو ہے یہ سی سی ڈی جو ہے یہ کور کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دن تھے، لیکن جو ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا. اور اس آڈٹ رپورٹ پہ پہلے میں نے فیصل آباد میں جب پریس کی تھی تو میں نے اس پہ وہاں پہ تھوڑی سی بات کی تھی. لیکن اس آڈٹ رپورٹ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہمارے جو ہیں وہ بھی بغیر پڑھے اور بغیر اس کو جو ہے وہ دیکھے اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں. بائی دا وے انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر لکھا تھا، ان کا خود کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے بغیر اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں اب اس آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 کھرب کا ڈاکہ جو ہے وہ مارا کس نے تھا. اور یقیناً مجھے جو 100% جو جعلی انقلابی یوٹیوبر دانشور بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا کے اوپر، کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتہ. اور اگر پڑھا ہے تو شرمندگی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس میں کچے سٹے جو ہیں وہ ان کی اپنی حکومت کے ہیں. جس میں ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے ناخلف اولاد جو بیگ بھر کے لے کے گئی تھی باہر، وہ اس کے اوپر اچھل رہا ہے، اور حالانکہ یہ اس کا کچا چھٹا ہے. اس پورے پنجاب کے اندر جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی نیکسس تھا جو اس بھگوڑے کے ساتھ مل کے، یہ اس کے اوپر بات ہے. یہ اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 12 پیراگراف جو ہیں وہ مشکوک کہے گئے ہیں، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری پیسوں کو پنجاب بینک کے اکاؤنٹس کی بجائے کمرشل بینکس کے اکاؤنٹس میں رکھا گیا. اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کمرشل اکاؤنٹس میں کیوں رکھا جاتا ہے، چونکہ وہاں سے پھر جتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اتنا لین دین ہوتا ہے.